Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum, dear students. This is lecture number 2 of chapter number 3, biodiversity. प्रीवियस लेक्चर में हमने बायोडाइवर्सिटी की डिफिनेशन पर बात की. व्हाट इज़ द बायोडाइवर्सिटी? बुनियादी तौर पर बायोडाइवर्सिटी को हम डिफाइन कर सकते हैं. इट इज़ द वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट आर लिविंग इन अ स्पेसिफिक एरिया और इन एन इकोसिस्टम. फिर हमने बात की कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ द बायोडाइवर्सिटी, कि बायोडाइवर्सिटी से हमें क्या फ़ायदे हासिल होते हैं, बायोडाइवर्सिटी की क्या अहमियत है. तो हमने डिस्कस किया कि बायोडाइवर्सिटी को हम एज ए फूड के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं. बायोडाइवर्सिटी से हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग्स ले सकते हैं. बायोडाइवर्सिटी की इंडस्ट्री में बहुत अहमियत है. बायोडाइवर्सिटी की हम इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा अहमियत है. तो आज हम डिस्कस करेंगे कि चूँकि बायोडाइवर्सिटी में वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं, बायोडाइवर्सिटी डील्स विद द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स. तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स और बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन के किन बुनियादों पर हम ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते हैं, क्लासिफिकेशन के एम्स क्या होते हैं और क्लासिफिकेशन के प्रिंसिपल क्या होंगे. तो आज के लेक्चर में क्लासिफिकेशन की बेसिस, क्लासिफिकेशन के एम्स और प्रिंसिपल पर बात होगी. बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, एम्स एंड प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन से स्टार्ट करेंगे. हम पहले बात करेंगे व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ द क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों पेश आई. साइंटिस्ट, बायोलॉजिस्ट ने अब तक 2 मिलियन ऑर्गेनिज्म आइडेंटिफाई किए हैं. उन 2 मिलियन में 0.5 मिलियन प्लांट्स हैं और 1.5 मिलियन जो तादाद है वो एनिमल्स की है. और ये जो परसेंटेज है, ये परसेंटेज बहुत छोटी सी है. दीज आर द ओनली स्मॉल परसेंटेज ऑफ टोटल काइंड्स ऑफ एस्टिमेटेड टोटल काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एस्टिमेटेड ऑन अर्थ. ये कुर्रे अर्ज पर, कुर्रे ज़मीन पर जो जानदार हैं उनकी बहुत छोटी परसेंटेज है. और इतने ज़्यादा ऑर्गेनिज्म चूँकि मौजूद हैं, तो इतने ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना, एक एक करके स्टडी करना, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत मुश्किल है. तो इसीलिए बायोलॉजिस्ट ने ऑर्गेनिज्म को उनके ग्रुप्स में और उनके सब ग्रुप्स में क्लासीफाई किया. उनकी सिमिलरिटीज़ की बेस पे जो सिमिलर ऑर्गेनिज्म थे उनको एक ग्रुप में रखा और जो डिफरेंट थे उनको डिफरेंट ग्रुप्स में रखा. तो नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, ज़रूरत क्यों पेश आई? क्योंकि जानदारों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है. इसलिए इतनी बड़ी तादाद को पढ़ना, इतनी बड़ी तादाद को अलहदा-अलहदा पढ़ना बहुत मुश्किल है. तो बायोलॉजिस्ट ने अपनी आसानी के लिए उनको ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में रखा ताकि उनकी स्टडी आसान हो, उनका कैरेक्टराइजेशन आसान हो. तो इसीलिए क्लासिफिकेशन की ज़रूरत पेश आई. What is the definition of classification? Classification है क्या? Arrangement of an organism into groups and subgroups on the basis of the similarities and differences is called the classification. तो classification की तारीफ है कि जानदारों को उनके ग्रुप्स और सब ग्रुप में रखना उनकी सिमिलरिटीज़ की बुनियाद पर. जो एक जैसे जानदार होंगे उनको एक जैसे ग्रुप में रखेंगे और जो कैरेक्टर्स उनके डिफरेंट होंगे उनको उन डिफरेंट कैरेक्टर्स की बुनियाद पर उनको डिफरेंट ग्रुप्स में रखेंगे. व्हाट आर द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन? तो अरिस्टोटल, हु इज़ द फादर ऑफ बायोलॉजी, उसने ऑर्गेनिज्म को उनकी हैबिटेट पर की बेस पर क्लासीफाई किया. हैबिटेट मींस कि वो जगह जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, द लिविंग प्लेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड द हैबिटेट. तो अरिस्टोटल के मुताबिक जानदार या तो एयर में होंगे या वाटर में होंगे या लैंड. तो एयर ऑर्गेनिज्म, वाटर ऑर्गेनिज्म आर द लैंड ऑर्गेनिजम्स. लेकिन ये जो क्लासिफिकेशन थी जो हैबिटेट की बेस पे थी, ये तमाम ऑर्गेनिज्म को जस्टिफाई नहीं करती थी. क्यों नहीं करती थी? कि एक ही इन्वायरमेंट में रहने वाले, एक ही हैबिटेट में रहने वाले जो जानदार हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो एक जैसे हों. फॉर एग्जांपल फिश और टर्टल दोनों पानी में रहते हैं, लेकिन उन दोनों को कभी एक ग्रुप में नहीं रखा जा सकता. तो हैबिटेट की बेस पे हम ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई नहीं कर सकते, क्योंकि एक ही हैबिटेट में रहने वाले जानदार ज़रूरी नहीं है कि उनके अदर कैरेक्टर्स भी सेम हों. क्लासिफिकेशन को हम रिलेशनशिप की बुनियाद पर भी क्लासीफाई कर सकते हैं. Classification is also based on the relationship among organisms and such relationship is got through similarities and characteristics.
تو these similarities suggest that all organisms are related to one another and same point in their evolutionary histories. تو کلاسیفیکیشن کو ان کے ریلیشن شپ کی بنیاد پر اور ان کی ایولیوشنری ہسٹریز کی بنیاد پر اور اس کی سیملیرٹیز کی بنیاد پر ہم آرگنزم کو کلاسیفائی کرتے ہیں. کلاسیفیکیشن بیسڈ آن دا فزیکل کریکٹرسٹکس، جو ان کے فزیکل کریکٹرس ہیں ان کی بنیاد پر ہم آرگنزم کو کلاسیفائی کرتے ہیں. تو سم آف دا فزیکل کریکٹرسٹکس وچ آر یوز ٹو کلاسیفائی آرگنزم، اٹ میں بی دا پروکریاٹک سیل اور یوکریاٹک سیل. آرگنزم کو ہم نے بنیادی طور پر جو سیلز ہیں ان کی دو ٹائپس ہیں، پروکریاٹک سیل اور یوکریاٹک سیلز. تو 4 جو کنگڈم ہیں وہ یوکریاٹک ہیں اور ایک کنگڈم ہے وہ پروکریاٹک، کنگڈم مونیرا یا کنگڈم پروکریاٹی. آرگنزم کو ہم ان کی نمبر آف سیلز کی بنیاد پر یونیسیلر جو ایک ہی سیل سے مل کے بنتے ہیں اور ملٹی سیلر جو بہت سے سیل سے مل کے بنتے ہیں، آٹوٹراف جو اپنی خوراک خود تیار کرتے ہیں فوٹوسنتھیٹک، اور جو دوسروں پر ڈیپینڈ کرتے ہیں ہیٹروٹراف نان فوٹوسنتھیٹک. تو یہ بیسز بھی ہو سکتی ہیں. تو بیسز میں ایرسٹوٹل نے کیا کیا، ایرسٹوٹل نے ہیبیٹیٹ کی بیس پہ کلاسیفائی کیا. کلاسیفیکیشن ریلیشن شپ کی بنیاد پر بھی ہو سکتی ہے جس میں ان کے سملر کریکٹرز ہوں گے یا ان کی ایولیوشنری ہسٹریز کو بھی ہم سامنے رکھ سکتے ہیں، یا ان کے فزیکل کریکٹرز کے وہ پروکریاٹک ہے یوکریاٹک ہے. تمام کے تمام پروکریاٹک کو ایک گروپ میں رکھیں گے، تمام یوکریاٹک کو ایک گروپ میں رکھیں گے، یونیسیلر کو ایک گروپ میں رکھ سکتے ہیں، ملٹی سیلر کو ایک گروپ میں رکھ سکتے ہیں. آٹوٹرافس اور ہیٹروٹرافس کو بھی ہم ریلیشن اس میں کنسیڈر کر سکتے ہیں. تو آٹوٹراف اور ہیٹروٹراف بھی کلاسیفیکیشن کی ایک بیس ہو سکتی ہے. ماڈرن سسٹم آف کلاسیفیکیشن کی کیا بیسڈ ہے؟ اب جو ماڈرن سسٹم آف کلاسیفیکیشن ہے اٹ از بیسڈ ناٹ اونلی دا ہیبیٹیٹ اینڈ مارفالوجی بلکہ بٹ دا سملیرٹیز اینڈ ڈفرینسز ان ڈی این اے جینیٹکس پر ڈیپینڈ کرتی ہے، اس کی اناٹمی پر، فزیالوجی پر اور ایولیوشن ہسٹری پر. اس کا جو جینیٹک میک اپ ہے، جو جینز ہیں اس میں جو ڈفرنٹ ٹائپس آف جو اس کے ڈی این کی کمپوزیشن ہے، جو اس کی اناٹمی انٹرنل سٹرکچر ہے، اس کے جو ڈفرنٹ فنکشنز آف ڈفرنٹ پارٹس کی بنیاد پر اور اس کی ایولیوشنری ہسٹری کہ وہ آرگنزم کہاں سے اوریجنیٹ ہوا، اس کی جو اینسیسٹرز ہیں وہ کون سے ہیں. تو جن آرگنزم کا ڈی این اے سیم ہوگا وہ ظاہر سملر آرگنزم ہوں گے، جن کے اناٹمی سیم ہوگی وہ سملر آرگنزم ہوں گے، جن کی فزیالوجی ملتی ہوگی ان کو ایک گروپ میں رکھیں گے، اور جن کے اینسیسٹر سیم ہوں گے ان کو ہم ایک گروپ میں رکھیں گے. تو ماڈرن سسٹم کی جو کلاسیفیکیشن بیس ہے وہ کیا ہے؟ وہ ڈی این اے ہے، جینیٹکس کی بنیاد پر، اناٹمی کی بنیاد پر، فزیالوجی کی بنیاد پر اور ایولیوشنری کی بنیاد پر. تو اب تک اسٹوڈنٹس ہم نے کیا دیکھا؟ واٹ آر دا بیسز آف کلاسیفیکیشن. تو ہم سمرائز کر دیتے ہیں. بیسز آف کلاسیفیکیشن میں ہم نے ڈسکس کیا کہ ارسطوٹل نے ہیبیٹیٹ کی بیس پہ کلاسیفائی کیا جو ایکسیپٹیبل نہیں تھا. پھر اس کے بعد ہم نے ریلیشن شپ کی بنیاد پر کلاسیفائی کیا، پھر ہم نے اس کی فزیکل کریکٹرسٹکس کی بنیاد پر اور ماڈرن جو جینیٹکس ہے جو ماڈرن کلاسیفیکیشن ہے وہ جینیٹکس پر، اناٹمی پر، فزیالوجی پر اور ایولیوشنری ہسٹری پر ڈیپینڈ کرتی ہے. ہم جاتے ہیں ایمز آف کلاسیفیکیشن. کلاسیفیکیشن کے مقاصد کیا ہیں، ایمز کیا ہیں؟ تو classification mainly used to determine the similarities and differences among organisms. تو کلاسیفیکیشن سے ہی ہم جانداروں کی جو ایک جیسی خصوصیات ہیں ان کو ڈٹرمائن کرتے ہیں اور ان میں جو ڈفرنٹ خصوصیات ہیں ان کو ڈٹرمائن کرتے ہیں. تو سملیرٹیز اور ڈفرینسز کو ڈٹرمائن کرنے میں ہم کلاسیفیکیشن کا استعمال کریں گے. It makes easier to study the number of species. اتنی زیادہ تعداد میں جو جاندار ہیں ان کو پڑھنا چونکہ بہت مشکل ہے تو ان کو کلاسیفائی کرنے کے بعد ان کی اسٹڈی آسان ہو جاتی ہے. ٹو فائنڈ دا انٹر ریلیشن امنگ آرگنزم. دو آرگنزم کے درمیان تعلق کیا ہے، ان کا آپس میں انٹر ریلیشن کیا ہے، یہ بھی کلاسیفیکیشن سے ہی ظاہر ہوتا ہے. دین ٹو نیم اینڈ پلیس دا آرگنزم ان پراپر پلیس. تو ہم آرگنزم کو نام دیں اور اس کو ایک خاص جگہ پہ رکھیں، اس کو اپنے اسپیسیفک گروپ میں رکھیں. یہ بھی بہت امپورٹنٹ کلاسیفیکیشن کا ایم ہے. ٹو اسٹڈی آرگنزم سسٹمیٹیکلی. تو کسی بھی آرگنزم کو، کسی بھی جاندار کو ایک بہتر طریقے سے اس کی تمام کریکٹرس کو، اس کی تمام فزیالوجی، اناٹمی اور جینیٹکس کو ایک سسٹمیٹک وے سے اسٹڈی کریں. پرنسپل آف کلاسیفیکیشن پہ بات کریں تو biologists follow certain principle for classification. تو اب
وہ کون سے اصول ہیں جن کی بنیادوں پر ہم کلاسیفیکیشن کرتے ہیں. تو سم امپارٹنٹ کلاسیفیکیشن پرنسپلز آر. تو number one, organisms are classified on the basis of their apparent similarities such as color, height اور weight. یہ پہلا پرنسپل ہے. ایک جیسے کلر والے ایک گروپ میں، ایک جیسے ہائٹ والے تقریباً ایک گروپ میں، ویٹ والے ایک گروپ میں. اٹ may be the principle on the basis of internal structures and stages of development. تو انٹرنل اسٹرکچر جس کو ہم نے اناٹمی کہا اور اس کی اسٹیج آف ڈیولپمنٹ کو بھی ہم ایک پرنسپل کہہ سکتے ہیں. homologous structures can also be considered. ہم اس کی homologous جو ایک جیسی structures ہیں، ظاہر ہے جو آرگنزم ایک جیسے ہوں گے ان کے structures بھی تقریباً ملتی جلتی ہوں گی، تو ان کو ہم ایک گروپ میں رکھیں گے. تو homologous structures can also be considered as a principle of classification. ایولیوشنری ہسٹری کو بھی ہم کنسیڈر کریں گے کہ ان کے اینسیسٹرز کون ہیں اس آرگنزم کے. جینیٹکس، بایو کیمسٹری اور ان کے علاوہ اس کے علاوہ اناٹمی اور فزیالوجی کو بھی ہم کنسیڈر کریں گے ایز اے پارٹ آف دا کلاسیفیکیشن. تھینک یو سو مچ. دس از آل اباؤٹ دا basis of classification, aims of classification and principle of classification. نیکسٹ لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے hierarchy کو کہ what are the different hierarchy, what are the different جو بنتے ہیں آرگنزم کو کلاسیفائی کرنے میں ایک پوری ایک لیڈر بنتی ہے، اس کو ہم ڈسکس کریں گے. تھینک یو سو مچ.